السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں عیسائی اور نصارہ کے سلسلے میں بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد معلومی ہے یہ کون لوگ ہیں۔ یہ نصرانی کا فرقہ ہے، نصرانی کیتھولک ہیں، اور کون ہیں یہ، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ ایک اور آسمانی جو محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ صابی جو ہے یہ بھی آسمانی فرقہ ہے، مذہب ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ تذکرہ اس کا کیا ہے، اس میں بات آئے گی۔ اس لیے محققین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی یہ لوگ صابی جو لوگ تھے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا اور کوئی دوسرے نبی ان کی طرف جو ہے مبعوث ہوئے تھے، اس کی یہ امت ہے۔ پھر انہوں نے بھی تحریف کی اپنے نبی کی تعلیمات میں، اور پھر آتش پرست اور ستارہ پرست یہ لوگ ہو گئے۔ تو آج ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ آج کا درس جو ہے اسی سے متعلق ہوگا۔ تو صابیہ، ان کی وجہ تسمیہ سے متعلق مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ صبا کے معنی طلوع ہونے کے آتے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ستارہ شناسی اور معرفت نجوم میں مہارت کے سبب سے اس نام سے موسوم بھی ہوئے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے، صابیہ صبا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے مذہب تبدیل کرنا۔ بعض علماء نے ان کو اہل کتاب میں سے شمار کیا ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اہل کتاب تھے، زبور پر ایمان رکھتے تھے۔ آج اس فرقے کے لوگ نہیں پائے جاتے۔ کچھ دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، جو ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اہل ایمان کے ساتھ ابھی میں نے بتایا سورہ بقرہ کے اندر آیت 62 میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ اس میں ان کا بھی تذکرہ ہے، الا الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس میں صابئین کا بھی تذکرہ ہے۔ تو عرب کے لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کو، تو عربوں کے زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جو اپنے باپ دادا کے دین کو تبدیل کر دیتا تھا اس کو صابی کہتے تھے، یہ صابی ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی صابی وہ کہتے تھے، اور صحابی کے نام سے وہ موسوم کرتے۔ یہ سب اسلام کی آمد سے پہلے تھا، یہ سب اسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ یہ صابی لوگ جو ہیں ان کے سلسلے میں جو نقطۂ نظر تھے میں نے اس کی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی، اور اس سے بھگائے جانے کے بعد، یعنی جب ان کو بیت المقدس سے بھگایا گیا ان لوگوں کو،
تو وہاں سے بھگائے جانے کے بعد ان لوگوں نے حران کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہنچ کر ستارہ پرستی اختیار کر لی. اس سے پہلے ان کے یہاں ستارہ پرستی نہیں ملتی ہے. اس کے بعد رائے صابی کے نام سے موسوم ہو گئے. رانی چونکہ حران میں کی طرف ہجرت کی تھی تو حرانی صابی کے نام سے بھی موسوم ہو گئے. اور حران جو ہے عراق اور ایران کے جنوب میں واقع ایک جگہ ہے, علاقہ ہے, اس کو حران کہتے ہیں. اسی علاقے کی طرف یہ لوگ منسوب ہو گئے. ان کا عقیدہ کیا ہے, کیا ان کا نظریہ ہے, کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ, تو ہم موجودہ دور کے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چونکہ موجودہ دور میں ان کا کیا نظریہ ہے, کیا عقیدہ ہے, تو یہ لوگ ایک ازلی خالق اور معبود کو مانتے ہیں کہ ازلی خالق اور ایک معبود ہے. بھائی ہم اس کو مانتے ہیں جس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ازلی خالق اور معبود کو مانتے ہیں جس خالق اور معبود کو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس تک کسی مخلوق کی رسائی ہو سکتی ہے. کوئی وہاں تک اس کی رسائی, کسی کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وہ معبود تک اس کی رسائی ہو جائے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر خود ہی جو ہے یہ ان کے اندر یہ ان لوگوں کے اندر کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ 36 بلکہ 36 کیا 360 لوگوں کو معبود مانتے تھے. آہستہ آہستہ شروع ہوا کہ انہوں نے معبود بنانا شروع کیا, مختلف چیزوں کو معبود بنایا اور پھر ان کے جو ہے 360 جو ہے معبود ہو گئے, ان کو معبود مانتے تھے. جو یعنی گویا اتنے معبود ہو گئے 360 اس کو, یعنی گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جو ہے معبود ہیں اور یہ ان کا کچھ نہ کچھ کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہ کام ہیں جو وہ اس دنیا میں انجام دیتے رہتے ہیں. اور وہ سب ان کا نظریہ آہستہ آہستہ یہ پیدا ہوا کہ یہ سب پیدا کیے گئے یہ معبود اور یہ ہیں, اور اس لیے معبود ہیں تاکہ معبود کا کام کریں, معبود کا ہاتھ بٹائیں, معبود کی جو ہے تعاون کریں. یعنی گویا ان کو معبود مانتے تھے لیکن معبود کا معاون مانتے تھے ان کو کہ یہ پیدا کیے گئے ہیں. گویا معبود نے ان کو پیدا کیا ہے اور اپنے تعاون کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ معبود کا ہاتھ بٹائیں اور وہ ہر کام کو کریں. تو وہ کرتے تھے. مثلا بجلی کا کڑکنا ہے, چمک ہے, بارش ہے, سورج ہے, شب و روز ہے, یہ سب کام کرتے ہیں اور انہیں غیب کا علم ہوتا ہے. یہ بھی ہر معبود کو یہ غیب کا علم ہوتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ستاروں اور تاروں کے اندر فرشتے رہتے ہیں. جو ستارے ہوتے ہیں وہ تارے ہوتے ہیں, ان میں فرشتے رہتے ہیں, اس لیے یہ لوگ تاروں اور ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں. ان کے ہاں ستاروں اور تاروں کی تعظیم کا جو ہے یہ عقیدہ ہے. مندی یہ ان کی عبادت گاہ ہے, اس میں ان کی کتابیں ہیں, اس میں تعمیر کا کام بھی انجام پاتا ہے. یہ کام جاری دریا کے کنارے ہوتا ہے. کوئی دریا کا پانی جاری ہو اس کے کنارے وہ کام کرتے ہیں اور اس میں عورتیں داخل نہیں ہوتی. ان کا دین اسلامی تعلیمات اور اہل کتاب کی تعلیمات سے مرکب ہے, یعنی ماخوذ ہے, اسی کا چربہ ہے, اس سے لیا ہے. اس میں کچھ پرستی اور آتش پرستی کی بھی جراثیم ہے. یعنی کچھ اسلامی تعلیمات سے کچھ لیا ہے, کچھ اہل کتاب کی تعلیمات سے لیا ہے اور کچھ بت پرستی اور آتش پرستی کے جراثیم بھی اس کے اندر ہیں. نماز ان کے یہاں 3 وقت کی نماز ہے. سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز ہے, دوسری نماز زوال سورج کے وقت ہے,
اور تیسری نماز سورج ڈوبنے سے پہلے ذرا پہلے پڑھی جاتی ہے، ذرا سا پہلے۔ عیدوں میں جو ہے وہ جو عیدوں میں اور اتوار میں جماعت مستحب ہے، مثلا عید کا موقع ہو، تہوار کا موقع ہو اور اتوار میں جماعت مستحب ہے، ورنہ جماعت ان کے یہاں مستحب نہیں ہے۔ نماز میں رکوع ہے اور زمین پر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اس میں سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ نماز ہوتی ہے، ہر نماز ان کی 1 گھنٹے تک ہوتی ہے، 3 نمازیں ہوتی ہیں، 3 گھنٹے جو ہے۔ روزہ موجودہ دور کے صحابیوں کے یہاں روزہ رکھنا حرام ہے، کسی کے لیے روزہ رکھنا بالکل حرام کیا، لیکن سال کے مختلف 36 دنوں میں گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ سال میں 30 دن کا روزہ ان پر فرض تھا، کہ اس سے پہلے روزہ تو ان کے اوپر 30 دن کا فرض تھا، لیکن اس میں تبدیلی کر کے انہوں نے تبدیلی کر دی، اس میں تحریف کر دی، بس سال میں 36 دنوں تک گوشت کا پرہیز کر لیتے ہیں اور سمجھے یہ روزہ ہو گیا بس۔ اور پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں مسلسل جاری پانی سے پاکی حاصل کرنا ان کے یہاں ضروری ہے۔ پاکی کہاں حاصل کی جا سکتی ہے اور کس میں غسل کرنے کے بعد پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو کیا مسلسل جاری پانی سے پاکی حاصل کرنا ان کے یہاں ضروری ہے؟ ناپاکی کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہے، ناپاکی ہے۔ ہر نماز کے لیے دعا کے ساتھ وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور ناقض وضو بول و براز اور ریح کا خروج ہے۔ یہ بھی دیکھیے کچھ چیزیں اسلامی تعلیمات سنی ہے، دیکھیے ناقض وضو بول و براز اور ریح کا خروج ہے کیا۔ تعمیر اس مذہب کا سب سے نمایاں شعار تعمیر ہے، اور یہ خاص سردی ہو یا گرمی جاری پانی میں ہوگا، جبکہ ان کے علماء نے وہ دیندار لوگوں کے ہاتھوں یہ گرم یہ تعمیر میں نے بتایا، میں نے عرض کیا کہ اس مذہب کا سب سے نمایاں شعار تعمیر ہے، اور یہ خواہ سردی ہو یا گرمی جاری پانی میں ہوگا، جبکہ ان کے علماء نے دیندار لوگوں کے ہاتھوں جو ہے پاکی اور چشمے کے پانی سے غسل کرنے کی اجازت دی ہے۔ پیدائش اور شادی کے موقع پر، جماعت اور عید کے موقع پر، ہر عید میں ہر سال 5 دنوں کے لیے اس گروہ کے سارے بچوں کے لیے کبیسہ ہوگا، اور کبیسہ کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو کھانا کھانے سے پہلے جاری پانی میں ڈبکی دی جائے گی، اس کو کبیسہ کہتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہر روز یہ کام کیا جائے گا، اور ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ عیدیں ان کی عید کبیر، یہ عید ملک الانوار 36 گھنٹے مسلسل 4 دن یہ کام ہوگا، اس میں تم کو اور مرغیوں کو ذبح کیا جائے گا، اور اس دوران کوئی دوسرا عمل نہیں کیا جائے گا۔ عید صغیر یہ 1 دن ہے جو عید کبیر کے بعد 3 دن تک ہوتی ہے۔ عید بنجا 5 دن ہیں، جس میں جو ہے سال کی تقویض کی جاتی ہے، اور عید صغیر کے 4 ماہ بعد آتی ہے۔ عید یحییٰ یہ 1 دن جو عید بنجا کے ساتھ 60 دنوں کے بعد سب سے مقدس دن ہے، 60 دنوں کے بعد یہ ان کی عید ہیں، عید کبیر اور عید صغیر، اور عید بنجا اور عید یحییٰ یہ ان کی عیدیں ہیں۔ ان لوگوں کے یہاں تعمیر المحتضر، جب صابی کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے، محتضر یعنی احتضار جانکنی کا، جب صابی کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے
اسے جاری پانی میں غسل دلایا جاتا ہے۔ جو نجاست کے دور ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے تو اس کا چھونا حرام ہے۔ ان کے یہاں آہو بکاؤ گری و زاری کرنا حرام ہے، اور موت ان کے نزدیک باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے، اور یہ غم کا دن ان کے یہاں خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنا نہ ہوگا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا، یا تو جنت میں ہوگا، یا گناہ ہوں گے تو گناہ کے اعتبار سے عذاب دے کر گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ شادی اور آئلی قانون ان کے یہاں، ان کے مذہب میں طلاق نہیں۔ ہاں اگر کوئی بھیانک غلطی کی ہے تو طلاق ہو سکتی ہے، اور مرد اپنے حالات کے اعتبار سے جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، کوئی حد مقرر نہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں کوئی حد مقرر نہیں، اسی طرح سے ان کے یہاں بھی اپنے حالات کے اعتبار سے جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ ان کے یہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ ترکہ بڑے بیٹے ہی کو ملے گا، جیسے زمانے جاہلیت میں یہ ظلم تھا کہ عورت کو ترکے میں کچھ نہیں ملتا تھا، چھوٹے بچوں کو بھی کچھ نہیں، بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، بڑے بیٹے ہی کو سب کچھ ملتا تھا۔ تو دیکھیے زمانے جاہلیت کی چیزوں جاہلیت کے اور بت پرستی والوں کے جراثیم انہوں نے لے رکھے ہیں۔ ان کے یہاں تو زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ بڑا بچہ جو ہے وہ اپنی سوتیلی ماں کا بھی وارث ہو جاتا تھا، اگر وہ نہیں چاہتا تھا تو پھر نئے محل کے ذریعے سے اپنے دوسرے کسی بھائی کی شادی اس سے کرا دیتا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اب تو آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، جو کر چکے، اب آئندہ ایسی حرکت مت کرنا تم۔ تو ان کے ہاں ترکہ جو ہے بڑے بیٹے ہی کو ملے گا، اور مسلم ممالک میں انہوں نے شریعت اسلامیہ کے قانون کو اختیار کیا ہے۔ دیندار لوگوں کے ہاتھوں کے ذبیحہ کو ہی کھاتے ہیں، بشرطے کے گواہوں کی موجودگی میں اور باوجود کیا ہو، تب تو وہ ذبیحہ کو کھاتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے۔ ان کے مقامات جو مقدس مقامات ہیں تو موجودہ دور کے صحابی دائی عراق میں دجلہ اور فرات کے کنارے رہتے ہیں، اور ایران میں قارون محمرہ دریا کے کنارے رہتے ہیں۔ یہ جو ان کے مقامات ہیں، جو وہاں جہاں پر انہوں نے رہائش کر رکھی ہے، بدوباش اختیار کر رکھی ہے، یہ ان کے مقامات ہیں اور ان کی جگہیں ہیں، اور یہ انہی جگہوں پر یہ پائے جاتے ہیں کثرت سے، جو ہے یہ لوگ رہتے ہیں۔ جو ایران کا علاقہ ہے، ایران میں قارون محمرہ دریا کے کنارے رہتے ہیں، اور ایک عراق میں دجلہ اور فرات کے کنارے۔ یہ خرافاتی لوگ جو ہیں عراق میں بھی دجلہ اور فرات کے کنارے، تو چونکہ دریا سے اندر ہی ان کا غسل بھی ہوتا ہے، دریا کے اندر ان کی پاکی بھی ہوتی ہے، جاکنی کے عالم میں بہتے ہوئے پانی میں اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس لیے یہ طریقہ ان کے یہاں یہ سب طریقے جو ہیں کیا ہیں، یہ طریقے وہ سب رائج ہیں منتخب کیا۔ تو اب اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک فرقہ ہے چین میں، طابیہ فرقہ، ہندوستانی اور چینی فرق و مذاہب، ہندوستانی اور چینی فرق و مذاہب، یعنی یہ جو آسمانی فرق و مذاہب تھے، یہودیوں کے بارے میں بات ہو چکی، گفتگو ہو چکی، نصارہ کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی، اور صابیہ جو ہیں صابی، ان کے سلسلے میں بھی آج تھوڑی سی جو ہے ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو گئی کہ ان کا نظریہ کیا ہے، ان کو کیوں صابی کیوں کہا جاتا ہے، اور کہاں پائے جاتے ہیں، یہ کس جگہ پہ رہتے ہیں، یہ سب باتیں آپ سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس میں چاہیں کہ نصارہ اور یہود و نصارہ کے یہاں جو اسلامی شاعر ہے اس کا موازنہ ہو، تو انہی مصنف کی ڈاکٹر راشد عبداللہ الفرحان صاحب کی کتاب ہے دور حاضر کی مذاہب اور فرق، اس کتاب میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ اردو میں ترجمہ ہو کر وہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور میرے عام پر آئی ہے، اور لوگوں نے اس کو بہت
سراہا بھی ہے، لوگوں نے پسند بھی کیا ہے، جو دعوت اور تبلیغ دعوت کا کام کر رہے ہیں جو لوگ، ان کے لیے مفید کتاب ہے۔ وہاں کے کڑپا کی ایک تنظیم نے اس کتاب کو دور حاضر کے مذاہب و فرق کے نام سے انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ تو آپ جو ہے چاہیں اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو وہاں پر پڑھ سکتا ہے، اس لیے اسی پر اس میں بس کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئندہ درس میں جو ہے ہندوستانی اور چینی فرق و مذاہب کے سلسلے میں